آپ نے صرف یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ میری لاٹھی ہے؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے تو رب سے بات کرتے ہوئے مزہ آ گیا تھا، اس لیے بات کو لمبا کر دیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے میں اللہ کے کلیم سے بات کر رہا تھا، مجھے بھی مزہ نبی کو لاجواب کر دے اور مولوی صاحب کر دے، اس پر تو کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ پیغمبر کو اور تیسرے درجے پر کل انبیاء سے جو افضل ہے اس کو غزالی صاحب خاموش کر دے، اس پر وہ کہاں تھے؟ تو جب جبریل ادھر نہیں جا سکتے تھے تو غزالی کیسے چلے گئے؟ اور روحانی طور پر گئے، جسمانی طور پر نہیں گئے۔ اگر غزالی کو روحانی طور پر جانا ممکن ہے تو والی بغداد کے لیے جانا سمجھ آئیے بات؟ یہ ساری تفصیلات ایک پورا چیپٹر ہے 100 کے ہیر پھیر میں صفحات پر پھیلا ہوا، جس میں اعلیٰ حضرت متعدد لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ سرکار کے جانے سے پہلے جنت میں تھے۔ وہاں کہتے ہیں غمیسہ کو دیکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا غمیسہ، اور ابو طلحہ کی بیوی تھی، ان کو وہاں دیکھا، اور کئی ایک لوگ وہاں دیکھے جو میرے جانے سے پہلے وہاں موجود تھے۔ ان کے بارے میں پھر حضور نے پھر نہیں پوچھا۔ اعلیٰ حضرت کا تو یہ مسلک نہیں جن کا کہتے ہیں فکر رضا کے اب پابند ہیں، سوچو اور مہربانی کر کے مطالعہ بھی کرو۔ میں اس سے زیادہ ہلکا لفظ کوئی نہیں بول سکتا آپ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کوئی گھٹیا سے گھٹیا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زبان ایسی نہیں ہے کہ میں گھٹیا بات بولوں۔ یہ تو جاننا چاہیے فکر رضا کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تمہیں کیوں پتہ نہیں؟ ائمہ اہل بیت کو کہتے ہیں شیعہ کے امام ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا یہ اہل سنت کا امام ہے، یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ ان کا یہ خلافت باطنیہ کے کتب ہیں اور اکثر و بیشتر مجتہد ہیں، جن کو تم کہتے ہیں شیعہ کے امام، شرم کرو۔ اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں وہ خلافت باطنیہ کے کتب ہیں، ان کے ذریعے سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، فتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس بات کی حمایت کی ہے؟ ان کا سرکاری بغداد کا جانا ثابت ہے، اور فرماتے کس طرح ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں جب براق نے سرکار سے وعدہ لیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں بڑے بڑے خوبصورت براق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے میدان میں مجھ پر سوار ہو کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے اجازت دی، تو وعدہ کرتا ہوں تمہارے اوپر سوار ہو کے۔ اس خوشی سے وہ اتنا پھولا کہ 40 گز بلندی پر چلا گیا۔ اس سرکار بغداد رضی اللہ عنہ، یہ فتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے، سارا برد کوئی 100 صفحے سے زیادہ پڑھنا پڑے گا، آپ کا وقت زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ اتنا بلند ہوا کہ 40 گز بہت زیادہ اونچا ہو گیا۔ اس وقت سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اپنا کندھا پیش کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں کندھا پیش کروں۔ اور یہ کندھے کا فیصلہ آج نہیں ہوا۔ علامہ عبد القادر اربلی نے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے، حضرت والی بغداد کے کلامات اور ارہاسات وہاں انہوں نے لکھے، اعلان ولایت سے پہلے جو ان کی شان تھی اس سے لکھی ہے۔ کہا کہ عالم اجسام میں صورت ظاہری میں نبی کریم علیہ السلام آئے اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے ملاقات کی اور کہا کہ ان قریب تیرے گھر وہ بچہ پیدا ہوگا سیکون لہو شان فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء، ان قریب تیرے گھر وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی شان ولیوں میں وہی ہوگی جو میری شان نبیوں میں ہے۔ ایک شعر بغیر سمجھنے کے نعت خوان پڑھتے رہتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد مصطفیٰ در انبیاء۔ یہ ولادت سے پہلے سرکار نے بنفس نفیس فرمایا، اور یہ دیکھو گے کہ اس کے کندھے پر میرے پاؤں کا نشان ہوگا۔ یہ عبد القادر اربلی نے لکھا ہے، اور عبد القادر اربلی کی تائید جملہ آل حق نے کی ہے، کسی شخص نے اس کی تردید نہیں کی، پائے کھا دی ہے۔ بات اتنی تو خیال میں آ گئی ہے نا
کہ یہ پاؤں والا فیصلہ آج نہیں ہوا، اس کا موقع کا گواہ ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند سرکار، جس آدمی نے 90 لاکھ کافروں کو جنیوں توڑ کے مسلمان کیا۔ تمہاری بہادری کیا ہے؟ تم نے تو پیر کروی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو کعبہ کافر ہے، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اور مومنوں کو کافر بنانا یہ تمہاری شان ہے۔ جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے اس کا نام خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار ہے۔ میں نے ان کا دیوان کل منگوایا کیونکہ ایک وہ صاحب جو کبھی چٹھی رسان تھے، اس ملک میں وہ مفتی ہیں، وہ جو شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین کی زبانی میں نے خود سنا، ان کا یہ خواجہ غریب نواز کا کلام نہیں، یہ کسی اور کا کلام۔ میں نے کہا آپ نے اپنی جہالت کی انتہا کر دی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جہالت کے مضمون پر آپ کو معراج ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، جب جہالت میں مختلف مرتبے دیے جانے لگے تو ایک کو صاحب معراج بھی بنانا تھا، غالباً وہ آپ ہیں جن کو جہالت کے موضوع پر معراج بنانا، اور آپ کو سارے موسیٰ پر سوار کر کے ادھر لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا پھر اس کے لیے اہتمام کیا۔ یہ 334 صفحے پر خواجہ غریب نواز کا کلام ہے۔ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دی بلا حسن حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین۔ خواجہ غریب نواز کی قدم کے بارے میں شہادت پیش کر رہے، یہ خواجہ غریب نواز کا کلام ہے۔ وہ مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ اس کا کیا ثبوت ہے یہ ان کا کلام نہیں ہے؟ کہہ رہے فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا۔ میں نے کہا ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک ایسے آدمی کا نام لیتا ہوں جس کی حیثیت ہے مولویوں کے سامنے بھی دنیا داروں کے سامنے کیا ہے؟ بیر حق در خاک و خون گلفید است تا بنائے لا الہ گردید است۔ علامہ اقبال مرحوم کا کلام مسلم اسرار نموز میں، بیر حق در خاک و خون گلفید است تا بنائے لا الہ گردید است۔ اس کا نام ہے تلمیح۔ تلمیح بلاغت کا ایک مضمون ہے کہ جس وقت کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی مشہور مقولہ، کوئی ضرب المثل، کوئی کہانی، کوئی جانی پہچانی ہو کوئی چیز، اس کا ذکر کر کے اپنی بات کو سمجھا دینا، اس کا نام ہے تلمیح۔ اس جگہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تا بنائے لا الہ گردید است۔ حضرت امام حسین کی جو قربانیاں ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ بنائے لا الہ۔ خواجہ غریب نواز قدم کے بارے میں ایک شہادت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ چون پائے نبی شد تاج سرت تاج اما عالم شد قدمت، چون پائے نبی شد تاج سرت تاج اما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درد افتادہ جو پیش شاہ گدا۔ جب سے لے کر سرکار کا پاؤں آپ کی گردن پر پڑا ہے، آپ کے سر پر پڑا ہے، اس وقت کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے سروں پر آپ کا پاؤں پڑا۔ یہ خواجہ غریب نواز کا مہی کے فدائے نام تو شد در یوزا گر اکرام شد، شد خواجہ اعظم کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری دنیا بھر میں خواجہ مانا گیا ہے، خواجہ بنا اسی وجہ سے ان کے تیرے دربار پر کھڑے ہو کے بھیک مانگی ہے۔ شیخ شاکر سروردی حاضر ہوئے، عرض کرتے سرکار والی بغداد کی بارگاہ میں یہ خلافت باطنی کا نظام ہے کہ علاقوں کی تقسیم، گورنروں کی تعیناتی، ان کی برطرفی، بادشاہوں کی تعیناتی، ان کی برطرفی، یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں۔ خلافت باطنیہ کے جو خلیفہ ہے، خلافت باطنیہ میں حضرت مولا مرتضیٰ خلیفہ بلا فضل ہے، خلافت ظاہریہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ذات پاک خلیفہ بلا فضل ہے۔ پہلے خلیفہ وہ ہیں خلیفہ برحق،
दूसरे हजरत अबू हजरत उमर फारूक, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे नंबर पर हजरत हैदर करार। ये खिलाफत ज़ाहिरिया है। खिलाफत बातिनिया में हजरत हैदर करार खलीफा खिलाफत ने अभी आपके सामने काजी सनाउल्लाह की शहादत पेश की। तो कहा वलायत में तो तमाम सहाबा ताबे हैं हजरत अली मुर्तज़ा। अभी किताब पेश कर रहेगी पर आयदा भी छोड़ हैं दूसरा हिस्सा तो मतलब है आपने तशरीफ लिया होना है ऐसा सुनने तो सुनाने अल्लाह खैर बताए कि हजरत वाली बगदाद शहनशाह जिलान के कंधे पर जो कदम सरकार का पड़ा, ये आई एविडेंस है, ये उनकी ऐनी शहादत है। चू पाए नबी शुद्ध ताजे सर ताजे हम आलम शुद्ध कदम। जब से लेकर सरकार ने अपना पाँव मुबारक तेरे कंधे पर रखा है, उसके बाद तमाम वलियों के कंधों पर आपका कदम चला। ये ख्वाजा गरीब नवाज। दूसरी मटीरियल एविडेंस हजरत मुल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी, उनकी शहादत पेश करता। ये नक्शबंदी हैं, मुरीद है हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के। जो गौस पाक से भागता फिरता है ना, वो नक्शबंदी नहीं है, वो किसी और की बंदी है। मुल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी को उसी तरह लोग शायर समझने लगे जिससे मियाँ साहब को लोग शायर समझते हैं। अभी मैं उनके बताऊंगा। फैजुल बारी के अंदर लिखा हो कि जामी रहमतुल्लाह मुर्दे जिंदा की लिखने वाला फैज ये अनवर शाह गुलाबी शेखुल हदीस देवबंद, उनकी किताब फैजुल बारी शरह बुखारी। वो क्या लिखते हैं सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में? ज़नाते तुझे गोयम या गौस सकलैना महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैन। वह भी कोई चीज़ है। अब मैं बूढ़ा हो गया, आवाज़ नहीं रही, लेकिन रिदम से पढ़ता हूँ, मज़ा तो आता है। ज़नाते तुझे गोयम या गौस सकलैना महबूब खुदा इब्ने हसन आले हुसैन। सरदर कदमत जुबलत या दंद बगुतन अल्लाह लक़द आसरा अल्लाहु अलैना। मैं आपकी क्या तारीफ करूं? आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दो रिश्तों से इमाम हसन के पोते हैं, इमाम हुसैन के निवासे हैं। दो रिश्तों से आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं। और तमाम औलिया अल्लाह ने आपके कदमों में सर रख दिया है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके कदमों में सर रख दिया था। हम तो तुझे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें एक वक्त ऐसा आएगा तेरे बगैर पनाह ही नहीं मिलेगी। ये तलबी है। भाइयों ने सर सीधे में रखा, गर्दन झुका दी। कहा जिस तरह बरादरान यूसुफ ने गर्दन झुकाई थी, तमाम औलिया अल्लाह ने आपके सामने गर्दन झुका दी। अब आपके सामने जामी रहमतुल्लाह की एक बात सुना, जिसकी शहादत पेश करना क्योंकि शख्सियत हो तो फिर और पता बन जाता है। ये जनाब फैजुल बारी शरह बुखारी है और सफ़ा 61 है। सफ़ा 61 पर क्या लिखते हैं? कहते हैं कि हज़रत बारी बगदाद शहनशाह जिलान की तारीफ करने वाले लोग, उनमें एक मुल्ला नूरुद्दीन जामी हैं। और उन्होंने क्या किया है, उनकी तारीख़ ज़िंदगी में एक बड़ी यादगार है कि आपके मतलब मशहूर था कि जामी इस पाए का रोशन फ़कीर आदमी है। कोई हराम चीज़ आपके सामने रखी जाए, उसको देख के पहचान जाते थे ये हराम है, खाते नहीं थे। इस बात को आजमाने के लिए हम लिखते हैं, कहते वहाज़ा युक्तुल अशियाउ मिनल वली औला फ़कुन्तु मुतरद्दिदन फ़ी ज़ालिका हत्ता रअयतु हकायत नक़लहा शेख अब्दुल गनी नाबलसी। कहते मुझे ये शक था कि वली मुर्दे जिंदा कर सकते कि नहीं कर सकते। इस शक में था कि मुझे एक हकायत सुनाई गई जिसको अब्दुल गनी नाबलसी ने जिक्र किया। अनिल आरिफ़िल जामी रहमहुल्लाह ताला अन्न रजुलन मिनल अग़निया इत्तख़ज़हु तामन व तबक़त निजातन मैततन। अच्छा, इख्तिबारन लहू, कहा कि एक दौलतमंद आदमी ने एक बरी हुई मुर्गी उसको अच्छी तरह भून भान के